ساتھ حویلی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ زبیدہ بیگم کا رتی برابر دل نہیں تھا اسے اپنے ساتھ لے کے جانے کا، لیکن اس نے پچھلے 15 دنوں سے مستقل طور پر ضد پکڑی ہوئی تھی کہ وہ بھی حویلی جائے گی یا پھر اسے اپنی کتابیں لا کر دی جائیں۔ بس اسے بہلانے کے لیے زبیدہ کے منہ سے نکل گیا کہ حویلی میں بہت ساری کتابیں موجود ہوتی ہیں، ایک دن تمہیں حویلی لے جاؤں گی اور وہاں پر اپنی مرضی سے کتابیں پڑھ لینا، اور وہیں سے اس نے حویلی جانے کی ضد باندھ لی۔ تم یہیں رک جاؤ کشف، حویلی کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ زبیدہ نے ایک آخری بار کوشش کرنا چاہی اور حسب معمول اس کا موڈ بن گیا۔ اماں، تم مجھے نہ کتابیں لا کر دیتی ہو اور نہ حویلی لے جاتی ہو۔ اگر حویلی لے جاؤ تو ٹھیک، ورنہ مجھے اپنی کتابیں لا کر دو۔ گھر میں غریبی ہونے کی وجہ سے زبیدہ اسے مڈل سے آگے نہیں پڑھا پائی، لیکن اسے پڑھنے کا بے پناہ شوق تھا، اور یہی شوق اسے حویلی کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ وہاں سے کتابیں لے کر پڑھنا چاہتی تھی۔ اسے پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور پھر اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے زبیدہ کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب و غریب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے ابھی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے گھر کی دہلیز سے باہر نکال کر حویلی کے اندر لے جانا۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی کے لوگ کس قدر سوچ کے حامل ہیں۔ حویلی میں قدم رکھتے ہوئے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حویلی اس قدر خوبصورت ہو سکتی تھی۔ ایسی عالی شان حویلیوں کا تذکرہ اس نے ناول اور کہانیوں میں ہی پڑھا تھا۔ بچپن میں وہ 1-2 بار ماں کے ساتھ آئی، لیکن اس کے بعد اس پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ حویلی نہیں جائے گی۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا زبیدہ کا شوہر ایکسیڈنٹ کے دوران ٹانگوں سے معذور ہو گیا، اور اس کے بعد وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہوا اور کمانے کی ساری ذمہ داری زبیدہ کے کندھوں پر آن گری۔ اپنا اور اپنے بچی کا پیٹ پالنے کے لیے زبیدہ نے حویلی کا رخ کیا، اور آج تک وہ حویلی سے چمٹی ہوئی تھی۔ سخت سے سخت رویہ بھی وہ صرف اور صرف اولاد کی وجہ سے برداشت کر لیتی، ورنہ جب تک مختار کی ذمہ داری تھی مختار نے اسے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا، لیکن اس کے حادثے کے بعد اسے در در کی خاک چھاننا پڑی۔ یوں تو اس کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن حویلی والوں کی جانب سے معمولی تنخواہ پر گزارا کرنا اور ساتھ میں مختار کی ادویات کی وجہ سے حالات کافی مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے تھے۔ امی، آپ اتنی بڑی حویلی میں روز آتی ہیں، اتنا سارا کام کرتی ہیں، مجھے ساتھ کیوں نہیں لاتی؟ آپ کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے چہکتی ہوئی آنکھیں گھما کر زبیدہ کی جانب دیکھا، جبکہ زبیدہ ہمیشہ کی طرح اس کی چلتی ہوئی زبان سے تنگ آ چکی تھی۔ میں کام نپٹا لوں گی، تب تک تم بڑے صاحب کے کمرے میں صفائی کرنے چلی جاؤ۔ اچھی طرح کمرے کو صاف ستھرا کرنا، اور اسی کمرے میں کتابیں بھی ہیں، انہیں بھی اٹھا کر دیکھ لینا، تمہارا شوق پورا ہو جائے گا۔ زبیدہ نے سرگوشیانہ لہجے میں اسے ساری بات سمجھا دی، اور وہ جو ماں کی بات سن کر خوشی سے چہک اٹھی تھی، جلدی سے بڑے صاحب کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سرمد شاہ کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر حیرت کا شکار تھی۔ حیرت سے اس نے اس بڑے کمرے کو دیکھا۔ وہ کمرہ بھی کسی محل سے کم نہیں تھا۔ جلدی سے کمرے کی معمولی صفائی کرنے کے بعد وہ کتابوں کی شیلف کی طرف بڑھی اور ساری کتابیں کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں کچھ لا کی کتابیں تھیں اور کچھ بڑے رائٹرز کی لکھی گئیں تصانیف، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئی تھیں۔ اپنی مرضی کی 2 کتابیں اٹھا کر وہ نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ ایک ایک پیج کو پلٹتے ہوئے وہ اتنی خوش دکھائی دے رہی تھی جیسے کوئی گوہر نایاب اس کے ہاتھ لگا ہو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دل کی خواہشوں کو حالات کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ اچھے حالات کے منتظر ہونے تک خواہشیں اندر ہی اندر دم توڑ جاتی ہیں، اور پھر انسان کے پاس اگر سب کچھ میسر بھی ہو تو اسے اس چیز کی تمنا نہیں رہتی۔ کتنی دیر وہ دنیا جہاں سے لا تعلق ہو کر اپنی من پسند کتابوں کو دیکھتی رہی۔ کیا ہو جاتا اگر بڑے صاحب اسے یہاں سے پڑھنے کے لیے چند کتابیں دے؟ یقیناً اس کی زندگی سنور جاتی، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی، اور پھر وہ سارا دن اپنے گھر بیٹھ کر انہی کتابوں کو پڑھتی رہتی۔ اپنی توجہ اور انہماک کی وجہ سے وہ اندازہ بھی نہیں لگا پائی کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا اور سرمد شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک پل کے لیے وہ اس لڑکی کو چونک کر دیکھنے لگا۔ شاید حویلی میں وہ پہلی بار آئی تھی، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ زبیدہ کی بیٹی ہے۔ 17 سالہ کشف کی سانولی سلونی رنگت اور تیکھے نقوش دیکھنے والے کو ایک پل کے لیے چونکا دیتے۔ اس کے گھنے بالوں کی چوٹیاں اس کے کندھے پر رکھی ہوئی تھی، اور دوپٹہ لڑک کر گود میں گرا ہوا تھا۔
سرمد کافی غور اور دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا۔ اپنے قریب قدموں کی آہٹ دیکھ کر اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر ڈرتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سر پر دوپٹہ درست کرنے کے بعد اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کو اپنی کمر کے ساتھ لگا دیا، یعنی وہ اس شخص سے چھپانا چاہتی تھی، جیسے وہ کوئی بڑی بڑی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ یہاں پر کیا کر رہی ہو تم؟ اور کون ہو؟ سرمد نے اس کے سامنے آ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو وہ ایک پل کے لیے بوکھلا گئی۔ اس کی ماں نے کہا بھی تھا کہ بڑے صاحب کے کمرے میں آنے سے پہلے کمرے سے باہر آ جانا، لیکن اسے خیال ہی نہیں رہا، اور اب سرمد شاہ اس کے سامنے تھا۔ میں زبیدہ کی بیٹی ہوں بڑے صاحب، میں بس آپ کی کتابیں دیکھ رہی تھی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے شوق اور دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اسے سراہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اترتا ہوا طنز دیکھ کر اس کے چہرے کا اور باہر چلی جاؤ۔ اس نے اتنا سنجیدہ اور طنز بھرے لہجے میں کہا تھا کہ وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے کافی برا لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زبیدہ کی طرح اسے بھی کھری کھری سنا دے، لیکن سامنے کھڑا سرمد شاہ اس کی ماں نہیں تھی جو اس کی چلتی ہوئی زبان پر خاموش ہو جاتی۔ اپنے ارادوں پر مٹی ڈالتے ہوئے اس نے کتابیں اٹھا کر دوبارہ ترتیب سے رکھیں اور دوپٹہ اوڑھتے ہوئے واپس جانے لگی، لیکن دروازے سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک تیز نظر سرمد شاہ پر ضرور ڈالی تھی، جو بھی پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ زبیدہ کی بیٹی نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اتنی بڑی ہوگی اور پھر اس قدر تیز، حاضر دماغ اور باتونی لڑکی۔ اسے دیکھتے ہی سرمد شاہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ دیر تک بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں چلتی ہوئی الجھنیں جیسے خود بخود سنورنے لگی تھیں۔ دماغ نے ایک ایسی ترتیب بنا لی تھی جس ترتیب پر عمل کر کے وہ اگلے پلان پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ سرمد شاہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ کچن میں ماں کے ساتھ کچھ دیر برتن دھلواتی رہی اور پھر ان کی بہن دانیہ کے کمرے میں چلی گئی۔ دانیہ اس کی ہم عمر تھی اور کافی خوش مزاج لڑکی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے ساتھ بات چیت کرتی رہی۔ اسے اچھا لگا تھا دانیہ سے مل کر، اور دانیہ نے بھی اس کے ساتھ ملازموں والی بات نہیں کی تھی۔ اسے چند کتابیں دے کر دانیہ نے رخصت کر دیا۔ اسے اچھا لگا تھا اس لڑکی کا شوق، اور ان چند کتابوں کو پا کر وہ اس قدر خوش تھی کہ زبیدہ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر ہی بے اختیار ماشاءاللہ کہہ دیا۔ گھر جاتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کو وہ کتابیں دکھائیں اور پھر انہیں کمرے میں لے جا کر رکھ دیا۔ اب چند دن آرام سے گزر سکتے تھے۔ چند دن وہ انہی میں کھوئی رہتی، جب تک کہ انہیں چاٹ چاٹ کر ازبر نہ کر لیتی۔ یہ اس کا ارادہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مقدر کا ارادہ کچھ اور ہے۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس روز حویلی جا کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے تو شاید وہ دوبارہ کبھی بھی حویلی نہ جاتی، لیکن شاید اس کی تقدیر حویلی سے جڑی ہوئی تھی، اسی لیے تقدیر نے اسے کھینچ کر دوبارہ ضرور لے جانا تھا۔ زبیدہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے روز سرمد شاہ نے اسے بلا کر اس کی بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ مجھے اچھا لگا تمہاری بیٹی کو پڑھنے کا اس قدر شوق ہے، اور زبیدہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا۔ بڑے صاحب، حالات کی وجہ سے اسے پڑھا نہیں پائی، لیکن ابھی بھی اس کی بہت خواہش ہے جی۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اسے اس گھر میں لے کر آؤ گی اور چند ماہ کے لیے اسے مستقل یہیں رہنے دو گی تو وہ پڑھ لکھ جائے گی۔ پرائیویٹ طور پر امتحان دے کر وہ اپنی زندگی سنوار سکتی ہے۔ یہ چند ایسے خواب تھے جو سرمد شاہ اسے دکھا رہا تھا۔ نہیں صاحب، میرا شوہر اکیلا ہوتا ہے اور وہ اپنے باپ کی خدمت کرتی ہے۔ زبیدہ کو اچھا نہیں لگا تھا جوان لڑکی کو حویلی میں چھوڑ دینا۔ وہ حویلی کے رواجوں سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن سامنے موجود شخص سرمد شاہ تھا جو کسی کو بھی قائل کرنے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، تمہاری بیٹی کی زندگی سنور جائے گی، میری بہنوں کے ساتھ مل کر وہ پڑھ لکھ لے گی اور تم فکر نہ کرو۔ یہاں پر اسے کام کے حوالے سے زیادہ تنگ نہیں کیا جائے گا۔ زبیدہ بس